अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि चीफ़ कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, उसके बाद कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं जिस पर मैं बात करूंगा। एक जानिब सलमान अकरम राजा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान में जुल्म की एक नई दास्तान रकम होने जा रही है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दूसरी जानिब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने जो इतराफ़ किया है कि हमने पीटीआई के 13 उम्मीदवारों को हरवाया है रावलपिंडी डिवीज़न में और वहाँ से नून लीग वालों को जितवाया है। किस किस को हराया गया है, किस किस को जितवाया गया है, ये एमएनए की कौमी असम्बली की सीटें हैं। पहले मैं उस पर बात करूंगा, फिर उसके बाद सूबाई सीटों पर बात करेंगे। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस को जितवाया और हरवाया गया है। रावलपिंडी की जो 13 नशिस्तें हैं उसमें NA49 अटक से नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद को जितवाया गया है, जबकि पीटीआई के ताहिर सादिक को हरवाया गया है। यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि ये जितने 13 हल्के मुतनाज़िया हैं जहाँ से पीटीआई जीती है, 13 की 13 सीटों पे क्लीन स्वीप किया है, 13 की 13 सीटों पे पीटीआई को हराया गया है। इन 13 में से 10 नशिस्तों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जारी किए हैं। इन्होंने इसलिए ये जारी किए हैं ताकि इससे पहले कि कोई इन इंकशाफात को लेके अदालत में चला जाए और अदालत स्टे दे दे तो हम जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दें, ताकि इसके बाद ये मामला ट्रिब्यूनल में जाए और ट्रिब्यूनल फिर इसको साल साल तक लटकाए रखे। गो के लटकेगा नहीं ये मामला, क्योंकि बड़ी तेज़ी से मामलात किसी और जानिब जा रहे हैं, खेल सारा इनका बिगड़ चुका है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं उन सीटों पर। तो यहाँ पर नून लीग के आफ्ताब अहमद को जितवाया गया और ताहिर सादिक को हरवाया गया। NA50 अटक से मुस्लिम लीग नून के मलिक सुहेल खान को जितवाया गया, जबकि पीटीआई की ईमान वसीम को हरवाया गया। NA51 मरी से नून लीग के राजा उसामा सरवर को जितवाया गया, जबकि पीटीआई के लियाकत लस्ताब सत्ती साहब को हराया गया। हालांकि सत्ती साहब क्लियर मेजोरिटी से यहाँ जीत गए थे। फिर NA52 रावलपिंडी से राजा परवेज अशरफ को जितवाया गया और पीटीआई के तारिक अजीज भट्टी को हरवाया गया। NA53 से राजा कमरुल इस्लाम को जितवाया गया और पीटीआई के अजमल साबिर को हरवाया गया। NA54 से नून लीग के अकील मलिक को जितवाया गया और पीटीआई की अजरा मसूद को हराया गया। ये वो हल्का है जहां से नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट की थी गुलाम सरवर के साथ। चौधरी निसार भी यहां से लड़े थे, लेकिन नून लीग ने अंदरूने खाना बैरिस्टर अकील को कहा कि तुम भी लड़ो। बैरिस्टर अकील लड़े और उनको जितवा दिया गया। गुलाम सरवर को नहीं जितवाया गया। गुलाम सरवर बता रहे हैं कि ये हारे हैं, पीटीआई वहां से जीती है। फिर इसके बाद NA55 से मलिक अबरार अहमद नून लीग के, उनको जितवाया गया और पीटीआई के बशारत राजा साहब को हराया गया। NA56 नून लीग के हनीफ अब्बासी को जितवाया गया और पीटीआई के शहरयार रियाज को हराया गया। नंबर जो 57 है नून लीग के दानियाल चौधरी को वहां जितवाया गया और पीटीआई की जीती हुई सिमाबिया ताहिर को वहां से हराया गया। NA चकवाल 58 जो है नून लीग के ताहिर इकबाल को जितवाया गया और अयाज अमीर को हराया गया। NA59 चकवाल से नून लीग के सरदार गुलाम अब्बास को जितवाया गया और पीटीआई के रोमान अहमद को हराया गया। नंबर जो NA66 जेलम से नून लीग के बिलाल अजहर कियानी को जितवाया गया और पीटीआई के हसन अदील को हराया गया। NA61 से नून लीग के चौधरी फरत इकबाल को जितवाया गया और पीटीआई के शौकत इकबाल मिर्ज़ा को हराया गया। देखें ये डेवलपमेंट्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वीडियो बनाने के वक्त तक की हैं। मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल चीज़ें सामने आ रही हैं। इस सारी डेवलपमेंट्स में 3 चीज़ें नाज़रीन इकराम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीटीआई ने ये जितने हल्के जिनका कमिश्नर साहब ने इतराफ़ किया है, जिनकी उन्होंने गवाही दी है, ये तमाम के तमाम वो हल्के हैं जिनके कल फॉर्म 45 पीटीआई ने इंटरनेशनल मीडिया को दिखाए हैं, पूरी दुनिया को दिखाए हैं कि ये हैं फॉर्म 45 और इन फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं। ऐसा नहीं कि कमिश्नर साहब तो कह रहे हैं लेकिन पीटीआई इन पर सबूत ना दिखा सकी। देखें इस सारी सूरत हाल में नून लीग को देख लें। नून लीग ने अभी तक फॉर्म 45 जारी नहीं किया। नून लीग ने किसी को फॉर्म 45 नहीं दिखाया। नून लीग ने बड़ा ही भोंडा दावा किया मरियम औरंगजेब ने, जब ये कहा गया कि ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो ओरिजिनल हैं वो ऑफिशियल हैं,
لیکن فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہی نہیں ہوئے، تو مریم اورنگزیب کی جانب سے کل جھوٹ بولا گیا۔ اب اس وقت آپ نون لیگ والوں سے اگر فارم 45 کا پوچھیں تو نون لیگ والے محسوس کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے ماں بہن کی گالی دے دیا ہے کہ آپ نے ان سے فارم 45 مانگ لی ہے۔ آپ نے طارق فضل چودھری کو دیکھا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے پوچھیں، وہی کہتے ہیں کہ میں جیتا ہوا ہوں، اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی لیڈ سے جیتے ہیں۔ شکل بتا رہی تھی کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اور زبردستی جتوائے گئے ہیں۔ اب یہ کمپنی چل نہیں سکتی، معاملات اس طرح سے چل نہیں سکتے۔ اگر واقعی نون لیگ جیتی ہے تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر یہ فارم 45 جاری کر دیتے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لاہور میں سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی راولپنڈی میں بھی بہت بڑی ریلی نکلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کنسرنڈ اتھارٹیز تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کل رات جو کچھ اسلام آباد کی انتظامیہ نے کیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت سرو کیا۔ انہوں نے پریس کلب کے سامنے خندقیں کھود دیں۔ اس سے پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوا کہ صبح صبح ہی پورے اسلام آباد میں تمام ڈپلومیٹس تک یہ خبر پہنچ گئی، پورے اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا تک یہ خبر پہنچ گئی، کیونکہ یہ شہر اقتدار ہے، یہ اسلام آباد ہے۔ ایک صحافی ہیں موسیٰ ورک، انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ویب سائٹس ان کی بلاک کرتے ہیں، وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے استعمال کر کے ایسے پلیٹ فارمز اور ویب سائٹس بنا رہے ہیں جو یہ بلاک کر نہیں سکتے۔ وہ اے آئی کے ذریعے عمران خان کی تقاریر تیار کر رہے ہیں، ویڈیو سپیچز کروا رہے ہیں۔ عمران خان کے پیج پہ انہوں نے حلقوں کی تفصیلات اور نشانات کی تفصیلات ڈالی۔ انہوں نے اب ریگنگ کی ساری چیزیں جاری کر دی ہیں۔ وہ پورے انٹرنیشنل میڈیا کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ کہاں سے کہاں تک باتیں پہنچا چکے ہیں، جبکہ یہ ابھی تک 1950 والا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہی گھٹیا غیر سطحی حرکتیں کہ خندقیں کھود، مطلب یہ آج سے 80 سال پہلے تو ہوا کرتا تھا، اب چیزیں بدل گئی ہیں۔ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ صبح صبح پورے اسلام آباد میں ہلچل مچ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا مقصد کیا تھا، ہائی لائٹ کرنا تھا نا، تاکہ پوری دنیا تک یہ ساری باتیں پہنچیں۔ اب جو ڈپلومیٹس اسلام آباد میں موجود ہیں ان تک یہ خبر پہنچ گئی کہ باہر نہیں نکلنا، حالات بڑے خراب ہیں، خندقیں کھودی گئی ہیں، گڑھے کھودے گئے ہیں اسلام آباد میں، اور پولیس ہی پولیس ہے، کرفیو نافذ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ سارا موجود ہے، وہ ان تک پہنچ گیا کہ یہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو افغانستان میں بھی نہیں ہوتی جو یہاں کی انتظامیہ اور پولیس کر رہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے پاکستانی میڈیا کو بھی تھوڑا سا چلانا پڑا ہے جس تک یہ ساری باتیں پہنچ گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مقصد تو پورا ہو چکا ہے، ابھی بندے ان کے آئے نہیں تھے اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ پھر ساجد گوندل نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ غریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مستعفی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو منتخب ہونے والے ایم این اے احمد چٹھا کے کزن ہیں۔ اس پہ ساجد گوندل کہتے ہیں کہ غریدہ فاروقی کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا احمد چٹھا کے کزن نہیں بلکہ ان کا تعلق حافظ آباد سے ہے۔ ان کے بھائی بشارت چٹھا نون لیگ کے یونین کونسل چیئرمین ہیں۔ حمزہ شہباز خود ان کے گھر جا چکے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ انکشاف کیا، اور یہ درست ہے کہ اس وقت بھی ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ فارم 45 جو انہوں نے چینج کیے، جو نئے بنائے ہیں، اس پر انہوں نے چونکہ نمبرز چینج کیے ہیں۔ اب فارم 45 پر مثلا نون لیگ کے ایک بندے کے اگر 1000 ووٹ تھے تو انہوں نے اس کو چینج کر کے 4000 کیا ہے۔ اب 4000 جب کیا ہے تو 3000 ان کو ووٹ اور ڈبے میں ڈالنے پڑے ہیں۔ اب اس لیے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پر اس وقت ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے۔ عدالتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، ہر معاملے کو ڈیلے کر رہی ہیں۔ 5 دن چیزیں جسٹس عامر فاروق نے پینڈنگ رکھی ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ٹائم گین کریں، اور نیچے جو دھاندلی کر رہے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے، اور اس دوران جو 2 نمبری وہ کر رہے ہیں، ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، وہ لگا لیں، تاکہ جب ٹریبیونل میں 6 مہینے بعد چیزیں کھلیں تب تک چیزیں مکمل ہو چکی ہوں۔ بلکہ ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ہو یہ رہا ہے کہ کوئی کپڑا وغیرہ انگوٹھے پہ چڑھا کے انگوٹھے لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ٹریسیبل نہ ہوں۔ تو اس طرح کی دھاندلی کے سارے واقعات ہو چکے ہیں،
اور لیاقت چٹھا نے یہ بتایا ہے۔ اب یہ جو ناظرین کرام صورتحال بنی ہے، اس میں عمران خان کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے، عمران خان کے حق میں بڑی گواہی آئی ہے، اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متضاد خبریں آ رہی ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نظر بند کر دیا گیا ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ FIR کاٹے بغیر ہم گرفتار نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق تھوڑی چل رہا ہے، یہاں تو جنگل کا قانون ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہوگا۔ لیکن چیزیں ناظرین کرام بہت ہی سنگین، بہت ہی شدید اور خوفناک حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا فیصلہ، کوئی بڑا جو ہے وہ اعلان سامنے آ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے بڑھ کر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔